قربانی کے مسائل اس تعلق سے ہم سب سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں بہت ساری چیزیں ہم سب کے لیے سبق حاصل کرنے کی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالی بندے کو آزماتا ہے، نیک بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو قربانی کا ایک اہم اور مقصد کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا کتنا ہے عملی طور پر۔ سورہ صافات آیت نمبر 100 سے لے کر کے 105 تک اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 2 قربانیوں کا تذکرہ کیا اور دونوں کا تعلق اولاد سے۔ اولاد نہیں ہوتی ہے اور اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں اولاد ہو جاتی ہے تو پھر دوسری آزمائش اولاد ہی کے تعلق سے کہ میری راہ میں قربان کرو، ذبح کرو۔ آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 86 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ 86 سال کی عمر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ تو 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ تفسیر بغوی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو جاتے ہیں یا پھر 7 سال کے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں بچہ باپ کا بڑا ہی پیارا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، خاص کر کے جب ایک ہی بچہ ہو۔ آنکھوں سے دور کرنا باپ کو گوارا نہیں ہوتا ہے، باپ اپنی زندگی کی لاٹھی سمجھتا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کو پہنچتے ہیں، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی کی قسم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ 13 سال ابھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ 2 قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قربانیوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اولاد سے محروم ہے، 86 سال کی عمر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، اور جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوتے ہیں یا پھر 7 سال کے ہوتے ہیں تو دوسرا حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ یہ دونوں واقعہ واضح کرتا ہے کہ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کو آزمانا ہوتا ہے اور آزما کر کے اپنا محبوب بندہ بنانا ہوتا ہے۔ ایمان کتنا ہے، عملی طور پر بندہ میرا کتنا ہے۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، غالب امکان ہے کہ آنے والا منگل ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 سے لے کر کے
یہ جو 10 ذی الحجہ تک، یہ جو 1 سے 10 کے جو دن جو ہے، ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ یہ دن دنیا کے سب سے عظیم دن ہے۔ ان دنوں میں اعمال کرنے والے سب سے افضل اعمال ہوتے ہیں، محبوب اعمال ہوتے ہیں۔ رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها حب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك رواه البخاری في کتاب العیدین۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر، کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، یہ اعمال سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، ان نیکیوں کا جو مقام اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، اور دنوں میں ان نیکیوں کا وہ مقام اللہ کی نظر میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کوئی شخص کر رہا ہے اور ایک شخص ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کر رہا ہے، تو ان میں فضیلت والے کون ہیں؟ کہتے ان میں بھی فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عمل کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ الا رجل، ہاں وہ مجاہد ان 10 دنوں کے عمل کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کے حامل ہے، جو میدان جہاد میں نکلتا ہے لیکن واپس گھر نہیں آتا ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله، مال لے کر کے نکلتا ہے، جان لے کر کے نکلتا ہے، ثم لم يرجع بشيء من ذلك، اور گھر واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، لہذا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کا اہتمام شرعی روشنی میں کرے، شریعت کے مطابق کرے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، نوافل کا اہتمام کرے۔ یہ 10 دن پوری دنیا کے دنوں سے افضل ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر، رواہ البزار فی مسند، مسند بزار کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر نقل کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے اہم دن ایام العشر، ذی الحجہ کے 10 دن ہے، ایک ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک۔ تو دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن دنیا یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو رمضان کے آخری 10 دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے 10 دن کیا ہے؟ زیادہ اہم ہے، زیادہ افضل ہے۔ افضل ایام دنیا، حدیث کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے دن ہیں ان دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دن سب سے زیادہ اہمیت کے حامل رکھتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ سبب بتاتے ہیں، کیا سبب ہو سکتا ہے، کیوں ان 10 دنوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے؟ تو ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں
کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو سب سے زیادہ فضیلت ہے، تو فضیلت کا سبب کیا ہے کہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، جیسے الصلاۃ والصیام والصدقہ ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، نماز، روزہ، صدقہ، حج بھی اسی مہینے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتوں کو اسی 10 دنوں کے اندر جمع کر دیا ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ ان 10 دنوں میں کیا ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جی، 1 سے 9 تک لگاتار کوئی شخص روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے، یہ سنت رسول ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 ايام من كل شهر اول 2 من الشهر وخميسين، رواه النسائی فی کتاب الصیام۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راویہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصوم 9 من ذی الحجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ 9 دنوں کا روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ وہ یوم عاشوراء، عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ و3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور 3 دن روزہ رکھنے کا یہاں پر الگ طریقہ بتایا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ وضاحت کس طرح کی گئی ہے؟ اول 2 من الشہر وخمیسین، مہینہ جب شروع ہوتا، عربی مہینہ شروع ہوتا، تو شروع ہوتے ہی جو پہلا سوموار آتا تو پہلے سوموار کو آپ پہلا روزہ رکھتے، وہ خمیسین، اور اس کے بعد لگاتار 1 جمعرات اور 2 جمعرات، لگاتار پہلے جمعرات اور دوسرے جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک تو ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ایک تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے، جنہیں ہم ایام 20 کہتے ہیں، مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر طریقہ یہ ہے کہ مہینے کا جو پہلا سوموار ہے، اس کے بعد سے سوموار کے بعد جو پہلا جمعرات ہے، اس کے بعد جو دوسرا جمعرات ہے، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی خاص فضیلت ہے، 9 ذی الحجہ کے روزے کی خاص فضیلت، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، اس کے صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس شخص کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه الترمذي في أبواب الصوم۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، انی احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ ایک روزہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا، آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ جہاں بھی اس طرح کی فضیلت ہے، یہ مسئلہ اور یہ اصول یاد رکھیے کہ اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔
قرآن واضح کر دیتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ میں اسی طرح سے معاف کرتے رہیں گے۔ تو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آدمی کو 9 تاریخ تک لگاتار روزہ رکھ سکتا ہے، صرف 9ویں تاریخ کے روزے رکھنے کی الگ فضیلت ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی نوافل کا اہتمام کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنی تیاری کے بارے میں سوچے کہ آخرت کے تعلق سے میں کتنا تیار ہو چکا ہوں اور میں کتنا تیار نہیں ہوا ہوں۔ ان دنوں کی اہمیت کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کا طریقہ، آپ نے کس طرح سے قربانی کی اور کیسے لوگوں کے لیے قربانی کی، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطأ فی سواد وینظر فی سواد ویبرک فی سواد فأوتي به ليضحي به فقال لعائشة هلم المدية ثم قال اشهديها بحجر ثم أخذها وأخذ الكبش ثم أزعجه ثم ذبحه فقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به۔ رواہ مسلم فی کتاب الأضاحی۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک مینڈھا لایا جائے جو سینگ والا ہو، اس کے بعد سے یبرک فی سواد، یطأ فی سواد وینظر فی سواد ویبرک فی سواد، مینڈھا ایسا ہو کہ جس کی ٹانگیں کالی ہوں اور جس کی آنکھیں کالی ہوں اور جن کا سینہ اور پیٹ کالے ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہم جو مینڈھا یا پھر جو ہم خصی خریدیں تو یہ صفات ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اس طرح کا مینڈھا لایا جائے۔ مینڈھا لایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم المدیہ ثم اشہدیہا، چھری لاؤ اور کاکے سے تیز کرو۔ پتہ چلا کہ جانور کے اوپر جو چھری چلا رہے ہیں خیال رہے کہ چھری تیز ہو، ایسا نہ ہو کہ چلاتے رہیں اور جانور اٹھ کے بھاگ جائے، پھر پکڑیں پھر چھری چلائیں۔ اس طرح کے تماشے بھی دیکھے گئے ہیں۔ چھری تیز ہو، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے تیز چھری کو لیا اور آپ نے تیز چھری کو لیا، مینڈھا کو لیا اور آپ نے ذبح کر لیا۔ اور ذبح کرتے وقت آپ نے کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد ومن آل محمد، اللہ کے نام سے اے اللہ اس مینڈھا کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، آل محمد کی طرف سے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ ثم ضحى به، اس کے بعد آپ نے ذبح کر دیا۔ امت کی طرف سے قربانی کرنا، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات ہیں، 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، وضو بنا کر کے آدمی سو جائے تو اسے وضو بنانا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ وضو بنا کے سو گئے ہیں تو پھر بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی خصوصیت ہے امت محمدیہ کی طرف سے قربانی کرنا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر، امام بخاری شریف کے جو شارح ہیں ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر، اور شیخ البانی رحمہ اللہ ارواء الغلیل کے اندر واضح کرتے ہیں کہ امت کی طرف سے قربانی کرنا صرف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، ہماری کوئی امت نہیں، لہذا امت کی طرف سے ہم قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر کیا ہے، اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایک جملہ کہ آل محمد کی طرف سے مختلف دعائیں ہیں قربانی کے تعلق سے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل منی و اہلی، اگر آپ اپنا جانور خود ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی و اہلی، اگر آپ کسی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من کے بعد اس کا نام لے لیجئے تو اللہم تقبل من فلاں و اہلہ، یہ طریقہ ہے۔ یہاں پر ہم مسئلہ یہ بتانا ہے کہ
میری طرف سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی طرف سے قربانی قبول فرما. فیملی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں جو زندہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, جو مردہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. بتانا مقصود یہ ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی, مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کی جائز صورت اس میں بتائی گئی. وہ صورت کیا ہے کہ زندے کی جانب سے آپ قربانی کر رہے ہیں, جو بکرا آپ نے لیا ہے, جو جانور آپ نے لیا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے, اور گھر والوں میں آپ کی نیت ہے کہ جو زندہ ہیں انہیں بھی ثواب پہنچے, جو مردہ ہیں انہیں بھی ثواب پہنچے. یہ جائز صورت ہے مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کی. لیکن الگ سے مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے الگ سے جانور لینا یا پھر بڑے جانوروں میں الگ سے حصہ مقرر کرنا, یاد رکھیے یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دو تین چیزیں یاد رکھیے. پہلی چیز سورہ نجم آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہی عمل کا ثواب ملے گا جو عمل اس نے کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ فتح القدیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے کہ انسان نے جو عمل کیا ہے وہی اس کا ثواب ملے گا, دوسرا شخص عمل کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا. اللہ یہ کہ اس عام آیت کو خاص کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی دلیل آ جائے, اور مردوں کی طرف سے خاص قربانی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے, کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے. اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ مردوں کی جانب سے قرآن خوانی کرنا غلط ہے. کیوں؟ اسی طرح سے مردوں کی جانب سے یہ تیجا, یہ چالن اور یہ سالانہ یہ سب کرنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کام کے کرنے کا ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. جس طرح سے مردوں کی جانب سے قرآن خوانی کرنے کا ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, اسی طرح سے مردوں کی جانب سے قربانی کرنے کا ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. پتہ چلا کہ جس طرح سے مردوں کی جانب سے کوئی اگر قرآن خوانی کرتا ہے تو ثواب مردے کو نہیں پہنچتا ہے, اسی طرح سے مردے کی جانب سے کوئی شخص قربانی کرے گا تو ثواب مردے کو نہیں پہنچے گا. اور دوسری بات, میت کی جانب سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں الا یہ کہ اس آیت کو کوئی دلیل خاص کر دے. اور میت کی طرف سے کیا کر سکتے ہیں دلیل موجود ہے کرنے کے لیے. وہ کیا کرنے کے لیے دلیل موجود ہے, دو حدیثوں سے سمجھتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في كتاب الوصيه. مسلم شریف کے اندر کتاب الوصیہ میں یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کے سارے دروازے کلوز ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, سوائے تین دروازے کے. تین دروازے کھلے رہتے ہیں. وہ تین دروازے کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ, مرنے والے کی جانب سے آدمی صدقہ جاریہ کرے. جاریہ جاری رہنے والا, ہمیشہ رہنے والی جگہوں میں ان کے لیے خرچ, ان کی جانب سے پیسہ لگا دے. مسجد ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے مثال کے طور پر, ان کی جانب سے مسجد میں پیسہ دے دیا, میت کی جانب سے مسجد میں پیسہ لگا دیا, یہ کر سکتا ہے. اور علم منتفع بھی, مرنے والا علم عالم تھا, قرآن و حدیث کا جانکار تھا, اب وہ مر گیا ہے لیکن وہ جب وہ زندہ تھا تو دوسروں کو انہوں نے علم بتایا تھا, تو دوسروں کو بتانے کی وجہ سے لوگ راہ راست پر آئے. اب تو وہ مر گیا ہے لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ ہدایت پر آ کر کے عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کرنے والے کو اتنا جتنا ثواب ملے گا, بتانے والا جو قبر کے اندر موجود ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا.
یہ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के हक में दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे माँ बाप को बख्श दे, रहम फरमा, उनकी कब्र को रोशनी से भर दे, उनकी कब्र को जन्नत बना दे, वगैरह वगैरह। ये तीन है। लिहाजा हदीस जो कुरान कहता है कि मैयत को आदमी जो कोशिश करता है वही उन्हें सवाब मिलेगा, उसके अलावा सवाब नहीं मिलेगा। हदीस यहाँ तक कि खास कर दे, हदीस ने खास कर दिया उस आयत के मुकाबले में। ये तीन दरवाजे हैं जिनकी वजह से मैयत को सवाब पहुंच सकता है, और कुछ चीजें हैं एक हदीस से समझते हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबउन तजरी लिल अब्द बाद मौतिही व हुवा फी क़ब्रिही मन अल्लमा इल्मन औ करा नहरन औ हफरा बीरन औ गरस नखलन औ बना मस्जिदन औ वरस मुसहफन औ तरका वलदन यस्तगफिरु लहु बाद मौती, रवाहुल बैहक़ी फी शुअबिल ईमान। बैहक़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबउन तजरी लिल अब्द बाद मौतिही व हुवा फी क़ब्री, आदमी कब्र के अंदर चला जाता है लेकिन 7 तरीकों से सवाब कब्र में पहुंचता है। हदीस ने उस आयत से इन 7 चीजों को खास कर दिया है। 7 चीजें क्या? मन अल्लमा इल्मन, जिसने किसी को इल्म सिखाया और वो मर गया, तो जब तक वो इल्म फैलता रहेगा, जिस इल्म का ये जरिया बना, कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। औ करा नहरन, मरने वाले की जानिब से नहर खोद दिया, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं, गर्मी में परेशान है लेकिन उससे फायदा उठा रहे हैं, जब तक वो नहर बाकी रहेगा सवाब पहुंचता रहेगा। औ हफरा बीरन, तीसरी चीज मरने वाले की जानिब से कुआं खोदवा दिया, कुआं से लोग फायदा उठा रहे हैं, पानी ले रहे हैं, जब तक कुआं मौजूद रहेगा मरने वाले को सवाब पहुंचता रहेगा। तीसरी चीज। चौथी चीज औ गरस नखलन, दरख्त लगा दिया। उमन नखल का लफ्ज़ खजूर के दरख्त के लिए आता है, दरख्त लगा दिया, जब तक उस दरख्त से लोग फायदा उठाएंगे मरने वाले को सवाब पहुंचेगा कब्र में। और पांचवी चीज औ वर्रसा मुसहफन, कुरान को मरने वाले की जानिब से मस्जिद में रख दिया, मदरसे में रख दिया, जहां पर पढ़ा जा रहा वहां पर रख दिया, जब तक वो कुरान पढ़ा जाएगा कब्र के अंदर सवाब मिलता रहेगा। और सातवीं चीज औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू औ तरका वलदन यस्तगफिरु लहू, औलाद छोड़ करके गया है जो उनके लिए इस्तिगफार करती हो, लिहाजा मैयत आदमी को वही मिलेगा जो उसने अमल किया है। यहाँ तक कि हदीस खास कर दे तो मैयत की तरफ से हदीस को छान करके देख लीजिए, जो हदीसें मिलती हैं और जो सवाब पहुँचाने के जो तरीके, यही तरीके हैं और इन तरीकों में कुर्बानी नहीं है। और शेख अलबानी रहमहुल्लाह अहकामुल जनाइज के अंदर उन सारे नेकियों, सारे अमाल का तज़किरा करते हैं जो अमल मैयत को पहुंचता है, और उन अमाल में कुर्बानी का तज़किरा नहीं है। तो मैयत की तरफ से अलग से कुर्बानी करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसी तरह से कुर्बानी इबादत है और इबादत में क़ियास करना दुरुस्त नहीं है। इबादत में असल चीज हराम है, याद रखिए, इबादत में क्या है? असल चीज हराम है, करना वही है जो साबित है, सदका की तरह कुर्बानी को कुर्बानी को सदका पर क़ियास नहीं कर सकते हैं। कुर्बानी के अलग मसाइल हैं, कुर्बानी के अलग शराइत हैं, सदका के अलग मसाइल और फज़ाइल हैं। और जब साबित नहीं है और कुर्बानी इबादत है तो मैयत की जानिब से कुर्बानी करना ये खिलाफ सुन्नत अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के ताल्लुक से सूरह हश्र आयत नंबर 7 पर नजर डालिए। करना क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो दे उसे ले लो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, जिंदों के ताल्लुक से कुर्बानी करने का मसला दिया, मुर्दों की तरफ से कुर्बानी करने का मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शराब पीना हराम है, शराब पीने से रुक जाओ। जुआ खेलना हराम है, जुआ खेलने से रुक जाओ। हराम खाना हराम है, हराम खाने से रुक जाओ। दूसरों का माल हड़प करना हराम है, दूसरों का माल हड़प करने से रुक जाओ, वगैरह वगैरह।
تو وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے اسے لے لو۔ اور قربانی کا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ آپ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے سہیلیوں کے یہاں کھانا وغیرہ بھیجا کرتے تھے، لیکن اتنی محبت کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے قربانی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں کا انتقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے الگ سے حصہ مقرر نہیں کیا، قربانی نہیں کیا۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ ان دونوں بیٹیوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی جانب سے الگ سے قربانی کرنے کا مسئلہ نہیں دیا ہے، لہذا رسول سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ضرورتیں موجود ہیں، حالات موجود ہیں کہ آپ کی چہیتی بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا میت کی جانب سے اگر قربانی کرنا جائز ہوتا، الگ سے خصی کا معاملہ ہو، چاہے بڑے جانوروں میں حصہ رکھنے کا معاملہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو اور اس عمل کو نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور نیکی کا کوئی بھی ایسا عمل اور کوئی ایسا شوشہ چھوٹا ہی نہیں جو مکمل دین کے اندر موجود ہو، اور مکمل دین میں میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ آئندہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خلوص و نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ خلاف سنت قربانی کر رہے ہیں انہیں قرآن و حدیث کی اہمیت کو جانتے ہوئے اور قرآن و حدیث کی اہمیت کو اپنے زندگی میں زیادہ دیتے ہوئے قرآن و حدیث کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ روزگار ہم میں سے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما، جو نمازوں کے پابند ہیں ان کی نمازوں میں مزید خشوع خضوع عطا فرما۔ مسجد کے باہر اور مسجد کے اندر ہمیں مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نمازوں سے دور ہیں اور دیگر عبادات سے دور ہیں انہیں نمازوں سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے، جہاں کہیں اہل توحید پریشان ہے تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے اتوار کو صبح 8 بجے اسی مسجد میں مرد و خواتین کو شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرحیم۔